حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ جو قرآن پاک کے 4 مقامات سے آیات مقدسات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سن کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج میرا موضوع انتہائی اہم ترین موضوع اور اہمیت کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا منفرد موضوع ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی العزیز یہ عرض کرنے کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی جو ذاتی نام ہے، صفاتی نام تو اللہ نے بے شمار مقامات پر لیے ہیں، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، ہاں جی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ سارے اسماء گرامیہ جو صفاتی ہیں وہ تو کئی مقامات پر لیے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی العزیز یہ ارادہ کرنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی کو کس مقام پر اور کہاں کہاں بیان فرمایا اور اس کے معنی کیا ہے۔ آج انشاءاللہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اور اس کے معنی انشاءاللہ تعالی العزیز عرض کرنے کا ارادہ ہے جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کما حقہ بیان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا پیارا اور اتنا حسین ہے کہ اس کو سنتے ہی ہر نگاہ فرط تعظیم اور فرط ادب سے جھک جاتے ہیں، لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ اس لفظ کا معنی اور مفہوم بھی اس کے ظاہر کی طرح کس قدر حسین اور دل آویز ہے۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مادہ حمد سے مشتق ہے، حا میم دال۔ مولانا آپ نے کان کھول کے سننا ہے، یہ بعد میں آپ سے پوچھوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ کیا ہے؟ حا میم دال حمد، یہ اس کا مادہ ہے، اس سے مشتق۔ حمد کے معنی تعریف کرنا اور ثنا بیان کرنے کے ہیں، خواہ یہ تعریف کسی ظاہری خوبی کی وجہ سے بیان کی جائے یا کسی باطنی وصف کی بنا پر تعریف کی جائے۔ تعریف کا مفہوم ادا کرنے کے لیے شکر کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، مگر شکر اور حمد میں فرق ہے۔ شکر سے مراد وہ تعریف اور توصیف ہے جو ممدوح کی عظمت اور کبریائی کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جائے۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ مولانا کون سا صیغہ ہے؟ اسم مفعول کا صیغہ ہے، ہاں کان کھول لیں۔ اور صاحب مفردات نے مفردات میں 385 صفحے پر اس کی تعریف اس طرح کی ہے: الذی یحمد حمدا مرتن بعد مرتن، وہ ذات، محمد سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد الذی یحمد حمدا مرتن بعد مرتن، وہ ذات جس کی کثرت کے ساتھ اور بار بار تعریف کی جائے۔ ابھی آپ دیکھ لیں میرے نبی کی کون سا دنیا کا ایسا خطہ ہے جہاں پر آپ کی تعریف نہیں ہوتی؟ فرش پہ نہیں ہوتی یا عرش پہ نہیں ہوتی، مشرق میں نہیں ہوتی، مغرب میں نہیں ہوتی، شمال میں نہیں ہوتی، جنوب۔ کوئی آپ مجھے خطہ بتا دیں جی، یہ وہ خطہ زمین ہے جی جہاں پر میرے نبی کی تعریف نہیں ہوتی۔ الذی یحمد حمدا مرتن بعد مرتن، وہ ذات جس کی تعریف در تعریف کی جائے۔ امام راغب اصفہانی مفردات کے صفحہ نمبر 385 پر لکھتے ہیں، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: وَمُحَمَّدٌ اِذَا کثرت خصالہ المحمودہ، اور محمد اسے کہتے ہیں جس کے قابل تعریف اعداد حد سے بڑھ جائیں،
جس کی تعریف اتنی زیادہ ہو جائے اتنی زیادہ ہو جائے زبانیں تھک جائے اس کے فضائل اور خصائل بیان کرتے کرتے، لیکن اس کا حق ادا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں محمد۔ قرآن پاک میں اللہ نے اپنے محبوب کو جب بھی پکارا صفاتی نام سے پکارا ہے، لیکن 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ نے اپنے محبوب کا نام لیا ہے۔ پہلا سورہ الفتح، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک میں ایک سورت کا نام بھی محمد رکھا ہے، ایک سورت کا نام بھی محمد ہے، اسی کی دوسری آیہ مبارکہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور وہ اس پر ایمان لائے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ کتنے مقام ہو گئے جی؟ 2 مقام ہو۔ اب تیسرا مقام بھی سماعت فرمائی۔ سورہ آل عمران ہے جی، تیسری سورہ ہے، 144 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ فرمایا وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہی ہیں۔ کتنے مقام ہو گئے جی؟ 3۔ اب چوتھا مقام قرآن پاک کا سماعت فرمائی۔ سورہ الاحزاب ہے، 40 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی تھے محمد، اور ایک مقام پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آیا ہے احمد۔ ایک نام آیا حضور کا احمد، محمد 4 مقام پر اور احمد 1 مقام پر۔ سورہ الصف، ارشاد بانی تعالیٰ ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں، ان کا اسم مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ یعنی میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی آمد سے پہلے ہی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے اور جلوے یہ عام ہو چکے تھے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی قرآن پاک میں کس کس مقام پر آیا ہے یہ میں نے آپ کو عرض کر دی۔ 4 مقامات پر لفظ محمد کے ساتھ، 1 مقام پر لفظ احمد کے ساتھ، یعنی 5 مقامات پر ذاتی نام لے کر اللہ تعالیٰ نے محبوب کا ذکر فرمایا۔ اب میں کریم آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی کی مزید برکات عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ حضور کا نام کب رکھا گیا؟ حضور کا نام کب رکھا گیا؟ اصول یہی ہوتا ہے کہ پیدائش سے پہلے اس کے گھر والے اس کا نام پسند کرتے ہیں، تو سب سے پہلا نام جو رکھا وہ اللہ نے رکھا، احمد۔ سب سے پہلا نام اللہ نے رکھا، احمد رکھا، جو قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب ام المومنین کائنات کی ساری ماؤں کی ماں اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب 6 ماہ گزر گئے، کریم آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میرے بطن انور میں آئے تو کوئی خواب میں آ کے کہنے والا کہہ رہا ہے انک حملت بخیر العالمین فاذا ولدتہ فسمیہ محمدا۔ یہ مواہب اللدنیہ کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 124 پر روایت موجود۔ یعنی اے آمنہ تیرے شکم میں وہ ہے کہ سارے جہانوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور جب اس کی ولادت ہو تو اس کا نام محمد رکھنا صلی اللہ
علیہ وبارک وسلم۔ یہ ثابت ہو گیا کہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی حضور کا نام نامی اسم گرامی رکھ دیا گیا تھا۔ قرآن میں حضور کا نام کتنی جگہ پہ آیا؟ 5 مقامات، 4 مقام پر لفظ محمد اور 1 مقام پر لفظ احمد۔ 5 مقام پر حضور کا ذاتی نام آیا، باقی جہاں پر بھی ذکر کیا حضور کی صفات کے ساتھ، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول ارسلناک شاہدا مبشرا نذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہاں جی، اور یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر والضحی واللیل اذا سجا، بے شمار حضور کے نام، بے شمار حضور کے نام۔ حضرت ملا علی قاری آپ فرماتے ہیں کہ محمد مبالغے کا صیغہ ہے، اور مبالغہ مطلق اس کا مقتضا ہے کہ اس کی بار بار اور بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور تعریف کے لائق وہ ہوتا ہے جس میں کوئی عیب اور کوئی نقص نہ ہو، ہاں جی، الذی یحمد حمدا مرتن بعد مرتن، یعنی وہ ذات جس کی تعریف در تعریف در تعریف کی جائے۔ آپ اور میں کیا ہے جی؟ یہ شاہکار خدا ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ احسن تقویم ہے حضرت انسان۔ اب ایمان سے بتائیں، جب آپ کو بنایا اللہ نے، سر سے لے کے پیروں تک اس نے کوئی عیب چھوڑا؟ جو اللہ کی تخلیق میں عیب پیدا کرنے کی کوشش کرے اس سے بڑا بے وقوف کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی تخلیق میں بات کی نا۔ اللہ کہتا فی احسنی، فی احسن، بہت ہی خوبصورت جناب، کامل مکمل بنا۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، ساری انسانیت کے اس نے بنایا تو بے شک کامل بنایا ہے، لیکن کاملوں میں سب سے کامل ذات کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کاملوں میں سب سے کامل ترین ہستی۔ اب میں ایک موٹی سی مثال عرض کروں، ایک موٹی سی مثال۔ یہ میں لینے گیا نا جی مائکرو فون، تو میں نے اس کمپنی سے پہلے، میں کوئی اس کمپنی کا امبیسیڈر تو نہیں ہوں، نہیں، اس سے پہلے انہوں نے 15-16 مائک مجھے دکھایا کہ یہ مائک بھی دیکھیں، یہ بھی دیکھیں، یہ بھی دیکھیں۔ میں نے کہا یار مجھے نا آپ سب سے بہترین مائک دو جس میں آواز کی جو ہے نا بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے، بالکل کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ انہوں نے کہا جی یہ پکڑیں جی، یہ مائک سب سے بہترین۔ اب میں نے دیکھا اس کی شکل و صورت بھی ٹھیک ہے، لیکن شکل و صورت ہونے کے بعد کمپنی والے کہیں کہ جناب اس کی ہر چیز ٹھیک ہے، شکل بھی ٹھیک ہے، تار کا سائز بھی ٹھیک ہے، لیکن جب یہ ریکارڈنگ کرتا ہے نا بیچ میں شور تھوڑا سا ڈال دیتا ہے۔ اب یہ کیا یہ بہترین مائک کہلانے کا حقدار ہے؟ اب خدا کی قسم جن لوگوں نے ذات محمد کے اندر نقص پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، ان لوگوں نے کس چیز کے اندر نقص پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جس کو رب سونا محمد کہے، جس کو اللہ کی ذات بے مثال کہیں، جس کو اللہ کی ذات شان اور عظمت والا کہے، جس کو اللہ محمد بنا کر بھیجے۔ او بابا کلمے کے اندر اس کا نام آ رہا ہو، اذان کے اندر اس کا نام آ رہا ہو، نماز کے اندر اس کا نام آ رہا ہو، قرآن کے اندر اس کا نام آ رہا ہو، آپ کے ذکر و اذکار کے اندر اس کا نام آ رہا ہو، جنازے میں پڑھیں تو اس کا نام آ رہا ہو، قبر میں جائیں تو اس کا نام آ رہا ہو، حشر میں جائیں تو اس کا نام آ رہا ہو، جنت کے درختوں کو دیکھیں تو اس کا نام آ رہا ہو، اس کے پتوں کو دیکھیں تو اس کا نام آ رہا ہو، شفیع المذنبین کا تاج پہنا کے اللہ اس کو بھیج رہا ہو، خاتم النبیین کا تاج پہنا کر اللہ اس کو بھیج رہا ہو، حوروں کے ماتھوں کے اوپر جس کا نام لکھا ہو، غلمان کے ماتھوں کے اوپر جس کا نام لکھا ہو، جنت کے اوپر جس کا نام لکھا ہو، جس کے نام کے صدقے اللہ دنیا کے گناہ گاروں کی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہو، جس کے صدقے ہمارے باپ آدم کی توبہ قبول ہونے والی ہو۔ یار اتنی شانوں عظمتوں کا مالک ہر مقام پر محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، ہر عظمت ہر شان والی جگہ پر نام محمد محمد، اور پھر اللہ اس ذات میں عیب رکھ دے گا؟ بڑی عجیب سی بات ہے حضرت صاحب، ہر جگہ پر نام محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جب سوتے ہیں نا جناب ایسے کر کے تو ہمارا جسم بھی نام محمد کی شکل اختیار کر لیتا۔ ہمارا یوں کہیں اس دنیا کے اندر سب کچھ میرے رب سونے نے بے شمار شانوں کے اور عظمتوں کا اظہار فرماتے ہوئے اللہ نے تخلیق کیا ہے۔ میرے رب کی خلقت جیسی کائنات میں کوئی مائی کا لال کر ہی نہیں سکتا، لیکن خدا کی قسم رب نے ساری مخلوق ایک طرف، میرا سونا نبی محمد الرسول اللہ ایک طرف بنایا ہے۔ ساری کائنات کے حسین جمیل وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جناب کائنات میں حضور کو جو بشریت دی گئی ہے، اس بشریت جیسی بشریت بھی کسی کے پاس نہیں۔
جو حضور کو بشریت دی گئی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ حضور بشر نہیں، میرا نبی بشر بھی ہے، میرا نبی نور بھی ہے، ہم حضور کے دونوں پہلوؤں کو مانتے ہیں۔ بشر سے پہلے وہ نور تھا، بشر سے پہلے وہ نور تھا، پھر شکل بشری میں آیا۔ جبریل امین اگر قرآن کہتا ہے اماں مریم کے پاس، بی بی مریم کے پاس بشکل فتمثل لہا بشرا سویا، وہ مکمل بشر کی صورت میں آ جائے تو اس کی نورانیت نہیں ٹوٹتی۔ قرآن اس کو بشر کہے تو اس کی نورانیت نہیں ٹوٹتی۔ اگر میرا سونا نبی لباس بشری میں آ جائے تو اس کی نورانیت کیسے ٹوٹ جاتی؟ بڑی بات ہے جی، غلاموں کی تو بشریت ٹوٹی نہیں اور آقا کی بشریت ٹوٹ گئی۔ میرے نبی پہلے نور تھے، پھر لباس بشری کے اندر آئے۔ جناب والی، میں یہ جانتا ہوں جن لوگوں نے یہ کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ عیب ہے، معاذ اللہ ان کے اندر معاذ اللہ یہ عیب ہے، وہ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ میں کہتا ہوں میں نگاہ اٹھاؤں تو آسمانوں سے اوپر میری نگاہ چلی جائے، ستاروں سے آگے میری نگاہ چلی جائے، سورج چاند سے آگے میری نگاہ چلی جائے، بڑی گل ہے جی۔ تیری نگاہ تو اتنی تیز کام کرے کہ سورج چاند ستاروں سے آگے نکل جائے، میرے نبی کو پیچھے کا پتہ کوئی نہیں۔ عقل کی بات ہے نا جی، میرے نبی کو غیب کا علم کوئی نہیں۔ اور کائنات عالم میں سب سے بڑا غیب اللہ ہے۔ سارے غیب جو ہیں آج کہاں رہے غیب؟ آج آپ کی سیٹلائٹیں زمین کے اندر پڑے ہوئے سونے بتا سکتی ہیں، زمین کے اندر پڑے ہوئے چاندی، سونے، گیس، پٹرول کے ذخائر بتا سکتی ہیں۔ یہاں پر جناب گیس کا ذخیرہ ہے، یہاں پر سونے کا ذخیرہ ہے، یہاں پر تانبے کا ذخیرہ ہے۔ تیری نگاہ اتنی کام کرتی ہے، ہاں تیری بنائی ہوئی مشین اتنی کام کرتی ہے، میرے رب کا شاہکار یہ نہیں نگاہ رکھتا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ اوپر اٹھائیں تو جنت تک پہنچ جائیں، نیچے دیکھیں تو تحت الثری تک نگاہ نبوت جا رہی ہے۔ وہ چیزیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں، حضور نے صدیوں پہلے بتا کے آج میرے نبی کا فرمان صدیوں بعد پورا ہو رہا ہے جناب، اور عین لفظ ٹو لفظ پورا ہو رہا ہے، کوئی ایک چیز اوپر نیچے نہیں۔ صدیوں بعد تک تیرا نبی تجھے خبریں دے کے گیا، بلکہ صدیاں نہیں، قیامت تک نہیں، بلکہ قیامت کے بعد جو جنت میں جائیں گے ان جنتیوں کا نام بھی حضور بتا گئے، جو جہنم میں جائیں گے ان کا بھی نام حضور بتا کے گئے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جن کو اختیار عطا فرمایا گیا، جن کو اختیار عطا۔ اگر میں لفظ محمد کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا نام نامی اسم گرامی لیتا ہوں، تو میرا مطلب یہ ہے وہ ذات جو اختیار والی ذات ہے، وہ ذات جو کائنات عالم میں سب سے زیادہ شان اور عظمت والی ذات ہے، وہ ذات جو بے عیب ذات ہے، وہ ذات جو ہر ایک قید و بند سے آزاد ذات ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ مختار کل نہ مانیں ان کو پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، ان کو لا الہ الا اللہ بشر رسول اللہ پڑھنا چاہیے۔ میرے نبی کون ہیں؟ آج جناب جب خلا میں گئی یہ خلا نورد، انہوں نے جانے سے پہلے ایک سوٹ تیار کیا، جس سوٹ کے بنا وہ اگر خلا میں جائیں گے وہ ٹھنڈے ہو کر برف بن کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، زندہ رہنا ممکن نہیں۔ لیکن ایمان سے بتاؤ، معراج کی رات آپ کو کہیں پہ ذکر ملتا ہے کہ حضور نبی اکرم جب معراج پہ جا رہے تھے حضور کے لیے پہلے سوٹ پیش کیا گیا، جناب آپ یہ سوٹ پہن لیں، ہم نے معراج کرنی ہے، وہ خلا آئے گی، وہ فضا آئے گی؟ میں نہ میرے نبی پاک نے نالین شریف پہنے اور وہ گئے۔ قرآن کہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور دیکھو کتنا شان والا ہے تیرا رب، سبحان، او پاک ہے تیرا رب پاک ہے یا اللہ کس سے؟ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے۔ الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ میں قربان جاؤں مالک، تیری شان تو ہی جانے بھائی مالک، تو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو کن کہے تو ہو جاتا ہے مالک۔ پھر تو یہ تو اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے، میں لے کے گیا ہوں۔ تو میرے رب تیری شانوں پر تو ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے جناب۔ مولا جس کو چاہے جب چاہے جیسے چاہے تو عطا کر دے، تو چاہے تو بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دے، تو چاہے تو جناب بغیر ماں کے اماں حوا کو پیدا کر دے، تو چاہے تو نہ ماں ہو نہ باپ ہو باب آدم کو پیدا کر دے۔ بھائی جان وہ تو محتاج ہی نہیں، قدرتوں کا مالک، شانوں کا مالک۔ وہ فضاؤں میں چاہے تو بغیر سوٹ کے کسی کو ایک قدم رکھنے کی اجازت نہ دے، وہ چاہے تو ساتوں آسمانوں زمینوں کی سیر کروا کے محبوب سے کہے چل سونے ہون جا کے فجر دی نماز پڑھا دو۔ یہ تو قدرت کی بات ہے نا۔ تو میں یہ کہتا ہوں میرے نبی کو جو اختیار دیا گیا، میرے نبی کو جو شان، تو لفظ محمد کی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لفظ محمد کتنی شان کا مالک ہے۔ آئیے سیرت حلبیہ کے اندر پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 79، حضرت سیدنا امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من ولد له مولود فسماه محمدا حبا لی وتبرکا باسمی کان هو ومولوده فی الجنہ۔ امام زرقانی نے مواہب اللدنیا کے اندر بھی اس کو نقل کیا۔ سیرت حلبیہ کی پہلی جلد صفحہ نمبر 79 پر بھی یہ روایت موجود ہے، یعنی جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اس نے میری محبت کی وجہ سے اور میرے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے بچے کا نام محمد رکھا تو اللہ تعالیٰ باپ اور بیٹے دونوں کو جنت عطا فرما دے گا۔ جو بندہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے گا اللہ تعالیٰ اس باپ کو بھی اس بیٹے کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ اب اس مذکورہ بالا حدیث کے مطابق اس کے متعلق امام سیوطی کہتے ہیں واسنادہ حسن، اس کی اسناد حسن ہیں، اور علامہ حلبی نے کہا اصحھا واقربھا للصحہ سیرت حلبیہ کے اندر۔ اچھا جی، میرے آقا حضرت انس صحابی رسول ہیں روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آواز دے گا اے میرے محبوب محمد اور احمد، تو کریم آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جتنے بھی نام محمد والے اور احمد والے حضرات ہوں گے وہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا میں نے تو اپنے محبوب محمد کو احمد کو آواز دی ہے، تم کدھر آ گئے ہو؟ تو عرض کریں اب اللہ نہیں جانتا، اللہ تو سارا کچھ جانتا نہیں، لیکن یہ ایک انداز ہے محبت کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہم کیا کرتے ہیں، پتہ ہے نا بھائی شک میں کیوں پڑے ہو، اللہ کو سب کچھ پڑھ رہا ہے پتہ ہے نا اللہ کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتے کیوں بٹھا کے رکھے؟ بھائی صبح بھی یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا حساب کتاب لے کے جا رہے ہیں، شام کو بھی لے کے جا رہے ہیں، 2 ٹائم لے کے جاتے ہیں۔ اللہ کیا پوچھتا کدھر سے آ رہے ہو؟ پتہ نہیں اس کو، پتہ ہے نا میں نے خود ڈیوٹی لگائی ہے، اللہ نے خود ڈیوٹی لگائی ہے، جاؤ بندوں کے کندھوں پہ بیٹھو، ہے نہیں، وہاں پہ جا کے ان کا حساب لے کے آؤ، پھر شام کو بھی آ رہے ہیں، دن کو بھی آ رہے ہیں۔ ہاں بھائی کدھر سے آ رہے ہو؟ یا اللہ جدھر ڈیوٹی فرمائی تھی آپ نے وہیں سے آ رہے ہیں۔ اچھا کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ اللہ آپ کو مجھے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے جی۔ نمازی بندہ ہو تو اللہ کہتا ہے، اللہ کو عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم جب گئے تھے نماز پڑھ رہے تھے، دوسرے کہتے ہیں یا اللہ جب ہم آ رہے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، پھر جب ڈیوٹی چینج ہوئی یا اللہ جب ہم گئے جب بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب آئے جب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، اب میری قدرت ہے، میرا احسان ہے، میرا فضل ہے، ان دونوں کناروں کے اوپر ان کی نیکی ہے، جی اللہ چلو بیچ والے گناہ معاف کرو، ان کا نیکی کا کھاتا جاری رکھو۔ جانتا وہ ہے لیکن انداز ہوتا ہے جی، ایک انداز ہوتا ہے، محبت کا انداز ہے، اللہ کے بخشنے کا انداز ہے۔ کون سوال کر سکتا ہے اللہ کو بھائی تو نے نہیں بخشنا؟ وہ مالک ہے جس کو چاہے، وہ مالک ہے جناب 100 قتل کرنے والے کو ایویں ہی بخش دے، اور زمینوں کو حکم دے بھائی سکڑ جاؤ، بھائی سکڑ جاؤ، شاباش، 100 بندے کا قاتل وہ بخشنے پہ آئے تو جو کتے کو پانی پلائے ساری زندگی زناکاریاں کی، بخش دیا جی، بخش دیا بس ٹھیک ہے۔ وہ پکڑنے پہ ہے تو عابدہ زاہدہ کو بلی مارنے پر پکڑ لے، بھائی اس کی قدرت ہے، شان ہے، جو مرضی کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب رب کریم آواز دے گا اے محمد احمد، جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ تمام کے تمام نام محمد والے احمد والے اکٹھے ہو جائیں گے، عرض کریں گے یا اللہ حکم فرما تو نے ہمیں بلایا۔ اللہ فرمائے گا میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا ہے، تم کدھر آ گئے؟ عرض کریں گے یا اللہ ہم نے تیرے محبوب کے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے یا اللہ اس کا نام رکھا تھا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا جاؤ پھر ادخل الجنت فانی آلیت علی نفسی الا يدخل النار من اسمه احمد او محمدا، جاؤ پھر میں نے تم سب کو جتنے بھی لوگ نام محمد اور احمد رکھنے والے ہیں ان کو جنت عطا فرما دی ہے، کسی عمل کی وجہ سے نہیں، نام محمد کی برکت کی وجہ سے۔ جاؤ آج ہم تمہیں جنت عطا فرماتے ہیں، وہ دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ اچھا جی، سیدنا نبیت صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیرت حلبیہ کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 79 ہے۔ امام زرقانی نے مواہب اللدنیا کی 5ویں جلد میں صفحہ نمبر 302 میں فرمایا میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا وعزتی وجلالی لعذبت احمد احدا تسمى باسمک فی النار، اے محبوب مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، وعزتی وجلالی، محبوب
مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں کسی ایسے بندے کو دوزخ کا عذاب نہ دوں گا جس نے اپنا نام تیرے نام پر رکھا ہو. یعنی حضور کے نام نامیش میں گرامی کی یہ برکت ہے جو نام رکھے حضور کا. اچھا جی، اب جو بندہ اپنے بیٹے کا نام محمد نہ رکھے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت نے فرمایا من ولد له ثلاثة اولاد فلم يسم احدا منهم محمدا فقد جہل. سیرت حلبیہ کے اندر 79 نمبر صفحہ ہے، اور احکام شریعہ کے اندر بھی حضور فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے دیے ہوں اور ان تینوں میں سے وہ کسی ایک کا نام بھی محمد نہ رکھے، وہ جاہل ہے، وہ بندہ جاہل ہے. 3 بیٹے دیے اللہ نے، ایک کا نام بھی. میرا نام محمد، ہم نے پکارنے کے لیے نام الگ رکھا ہے. نام ہمارا، میرا بھی، میرے والد گرامی کا نام بھی محمد تھا، میرا نام بھی محمد ہے. اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے ہیں، میں نے دونوں کا نام محمد رکھا ہے. اب ظاہری بات ہے جب نام ہم محمد رکھیں گے تو پھر اس کی تعظیم بھی ہے. حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں اذا سمیتم الولد محمدا فاکرموه واوسعوه له فی المجلس ولا تقبحوا له. یہ امام زرقانی نے مواہب اللدنیہ کی 5ویں جلد میں نقل کیا. آپ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے روایت کیا، حضور نے فرمایا جب تم اپنے بچے کا نام محمد رکھو تو پھر اس کی عزت کرو اور اس کے لیے جگہ فراخ کرو اور اس کی قباحت اور برائی مت کرو. ٹھیک ہے جی. تو میں عرض کر رہا تھا ہم نے اپنا نام، میرے والد کا نام بھی محمد، میرا نام بھی محمد، میرے دونوں بچے اللہ نے 2 بیٹے دیے محمد. اللہ نے اگر آگے دیے تو ان کا بھی نام محمد رکھو، پکارنے کے لیے ان کے الگ نام رکھے تاکہ نام محمد کی تعظیم برقرار رہے. آدمی غصے میں بھی ہوتا ہے، آدمی غصے میں بھی ہوتا ہے، جلال آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، کوئی ایسی حرکت کر دیتے جس پر غصہ آ جاتا ہے، بندہ بول پڑتا ہے. ہر وقت جذبات قابو میں نہیں رہتے. پھر ہم نے اس نام کی تعظیم کو برقرار رکھنے کے لیے پکارنے کے لیے نام الگ رکھے، پکارنے کے لیے نام الگ رکھے اور ان ناموں میں بھی احترام رکھا. اب میرا بڑا بیٹا ہے حضرت دانیال، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے اس کا نام رکھا دانیال. چھوٹا بیٹا ہے اس کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نام پر ان کی نسبت سے ابراہیم رکھا. نام ان کے محمد رکھے، ایک کو پکارنے کے لیے دانیال، ایک کو پکارنے کے لیے ابراہیم، تاکہ ان ناموں کی بھی برکت حاصل. پھر تخلص ان کے الگ رکھے جس کو ہم سادہ لفظوں میں کہتے ہیں نک نیم، یعنی ایک کا نام رکھا دانی، ایک کا نام رکھا جامی. ان ناموں کے اندر بھی معنی کا خیال رکھا. اب یہ چیزیں ہیں اگر نام رکھیں تو پھر اس کی عزت بھی کی جائے. اب یہ میرے نبی کا اچھا ایک اور بڑا نسخہ میرے سامنے آ گیا. سیرت حلبیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے اور اولاد بھی بیٹا دے، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں ابھی یہ میرے پاس رسالہ ہے بشار کراچی سے، کچھ ساتھی ہیں وہ بھیج دیتے ہیں. انہوں نے اس رسالے کے اندر لکھا ہے کہ انڈیا کے اندر، وہ میرے پاس نام لکھا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو میں آپ کو دکھا بھی دوں گا، رسالہ بھی یہیں پڑھا. انڈیا کے اندر ایک شہر ہے جس کے اندر ایک انسان نے، ہندو نے اپنی زندہ بچی کو مٹی میں درگور کر دیا. یہ اب کی بات کر رہا ہوں میں، 2022 کی بات کر رہا ہوں. لوگوں کو پتہ چلا، لوگ دوڑے، انہوں نے کہا ظالم یہ کیا کر دیا تو نے، ہندو ہے تو کیا مطلب ہے کہ تو بچیوں کو زندہ دفن کر دیں گے. وہ دوڑے ہوئے گئے، انہوں نے کئی گھنٹوں کے بعد اس بچی کو مٹی سے نکالا. قدرت خدا کی وہ بچی اب بھی زندہ تھی، وہ بچی اب، اور کتنا ظلم، ماں کے پیٹ سے نکالتے ہی وہ ناڑو شاڑو بھی نہیں کاٹا، اسی طرح اٹھا کے اس نے مٹی میں دفن کر دیا. میں کہتا ہوں جی اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹی دے وہ بھی آنکھوں کا تارا ہے، اللہ بیٹا دے وہ بھی آنکھوں کا تارا ہے. نہ بیٹیوں جیسا کوئی خدا کا انعام ہے، نہ بیٹوں جیسا کوئی خدا کا انعام. اگر بیٹیاں اتنی بری ہوتی نا تو اللہ اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں نہ دیتا. میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ 4. کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ اللہ تمہاری خیر کرے، اللہ تمہیں بہت عزتیں دے. پہلی کا نام حضرت بی بی رقیہ، دوسری کا نام حضرت بی بی ام کلثوم، تیسری کا نام حضرت بی بی زینب، اور چوتھی کا نام بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. حضور کو 4 صاحبزادیاں، 2 صاحبزادے متفقن علیہ، ایک قاسم اور ایک ابراہیم، ہاں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اللہ ان پر کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے. ہاں جی اگر اتنی بری چیز ہوتی اللہ اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں کبھی نہ دیتا. ہاں جی
لیکن البتہ مقصد عرض کرنے کا ہے موضوع کی طرف اور نہ نکل جائے. کوئی بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بیٹا دے, ہاں جی, اولاد بھی دے اور بیٹا بھی دے, وہ کیا عمل کرے؟ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں من اراد ان یکون حمل زوجہ زوجتی ذکرا فلیضع یدہ علی بطنها ولیقل ان کان ذکرا فقد سمیتہ محمدا. جب کوئی بندہ یہ چاہے کہ اس کی بیوی کا حمل لڑکا ہو تو وہ بیوی کے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہے ان کان ذکرا فقد سمیتہ محمدا, اگر اس میں لڑکا ہے تو میں اس کا نام محمد رکھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو اولاد بھی دے گا اور بیٹا بھی عطا فرمائے گا. ہاں جی, یہ اولاد بھی دے گا اور بیٹا. بھائی دیکھو, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, میں زندگی میں بڑے میں نے معاملات دیکھے ہیں. جو بیٹیوں کا پیار باپ کے ساتھ ہے نا حضرت, آپ کو وہ کہیں اور پر نظر نہیں آتا. بیٹیوں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ معاف کرے. آج ہم اس معاشرے کے پیچھے دوڑ پڑے ہیں جس معاشرے میں بیٹی کو ایک کھلونا سمجھا جاتا ہے, کوئی عزت ہی کوئی نہیں. ہاں جی, بالکل آزادی. اور بالکل ہمارے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ اپنی بیٹیوں کے آگے اولاد دیکھ کر نانا پڑنانا بن کر حضور میرے والد گرامی اس دنیا سے گئے. وہ میری بہنیں نانیاں بن گئیں, ہاں جی, نانیاں بن گئی, دادیاں بن گئیں, لیکن باپ اور بیٹی کی محبت نہیں ختم ہوئی. وہ نانیاں بن گئی, اب نانی بن گئی یار, ہاں تو پھر تو محبت کم ہو جانی چاہیے. لیکن نہیں, جب حضور میرے والد گرامی کا وصال ہوا, میری ساری بہنیں وہاں پر اس طرح بلبلا کے رو رہی تھی جس طرح چھوٹی بچی کو روتے. یہ باپ اور بیٹی کی محبت کا عالم, یہ کس نے دیا؟ یہ اسلام نے ہمارے دلوں کے اندر محبت رکھی. یہ پیار, یہ الفت, یہ اسلام نے ہمارے دلوں میں رکھی ہے. ہم تو بابا جتنی دیر جیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے جیتے, ہاں جی, اپنی بیٹیوں کے لیے جیتے ہیں. باپ ساری زندگی اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز اکٹھا کرتا رہ جاتا. پھر جناب داماد کے نخرے نہیں ختم ہوتے, پھر ہم ان کے نخرے پورے کرنے میں لگ جاتے ہیں. چلو جی ٹھیک ہے جی, اب گاڑی دے دو جی, اب ٹھیک ہے کار دے دو جی, اب فلاں چیز دے دو جی, اب اس کے کاروبار میں نقصان ہو گیا, اب یہ دے دو جی, اب یہ بھی دے دو جی. باپ اپنے آپ سارا کاٹ کے اپنی بیٹیوں کو دے دیتے, لے 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 میری دی ہے, لے لے جا, لے میری دی ہے, لے لے جا. ہاں جی, او بابا یہ اتنی بری چیزیں نہیں, ذرا ان سے محبت کر کے دیکھو صحیح. بیٹے قریب نہیں آتے تکلیف کے وقت, بیٹیاں قریب آ جاتی, بیٹے قریب نہیں آتے. جس معاشرے کے پیچھے ہم بھاگ پڑے نا, خدا کی قسم وہ زندہ, وہ جان بوجھ کر اپنے ماں باپ کو اٹھا کے نا جی وہ یتیم خانوں میں جمع کرواتے ہیں. لیکن اسلام کہتا ہے او بچی, او بیٹا, تیری جنت تیرے ماں باپ کے قدموں میں, چل شاباش. حضرت صاحب جتنی نوجوان نسل بیٹھی ہے وہ ساری کان کھول کے سنیں. آپ لوگ یہاں پہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے, اللہ تعالیٰ ہر ایک کا جمعہ قبول فرمائے. اگر کسی کا بھی ماں یا باپ ناراض بیٹھے گھر میں, ہاں جی, اور غیر شرعی بات بھی نہیں ہے, کوئی اللہ اور اس کے رسول کا قانون توڑنے کے لیے اس نے بھی نہیں کہا, اس نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کچھ کہا ہے اور تم اس کو ناراض کر کے آ رہے ہو, تو میرے بابو ایک جمعہ چھوڑ کے 1000 جمعے پڑھ لو, تمہارا کوئی جمعہ قابل قبول نہیں ہے. جاؤ سارے دربار پھراؤ, جاؤ سارا لاہور پھراؤ, سارا پاکستان پھراؤ, اگر تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے 2 بزرگ راضی نہیں ہے نا تجھ سے, تو بابا جتنے مرضی جمعے پڑھ لے, جتنے مرضی نمازیں پڑھ لے, تیری کوئی نماز قبول نہیں ہونے والی. ہمارا مذہب, ہمارا جو مسلک ہے وہ یہ سبق دیتا ہے, پہلے گھر میں بیٹھے ہوئے ان کو راضی کر. یہ جو اللہ کے ولی تیرے گھر میں بیٹھے, حضرت صاحب تمہاری ماں کے ہاتھ گوبر لگاتے ہوئے اگرچہ وہ لبڑے ہوئے ہوں, کام کرتے تمہارے اس کی ماں کے پیر سارے مٹی کے اندر اٹھے ہوئے ہوں, وہ پھر بھی تیرے لیے اللہ کی ولیہ ہے, وہ ولایت ہے تیرے لیے, وہ سب سے بڑا ولی ہے. بھابھی دیکھو میری شکل دیکھو گے, پتہ نہیں تمہیں ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا, پتہ نہیں میں عالم ہوں یا نہیں ہوں, لیکن خدا کی قسم وہ عالم ہوں یا نہ ہوں, وہ پڑھے لکھے ہوں یا نہ ہوں, وہ کوئی بڑی مسند پر فائد ہوں یا نہ ہو, سر پہ اٹھا کر تگاری مزدوری کرنے والا باپ بھی اگر بالکل سادہ سا باپ ہے, بنیادی چیزیں جانتا ہے, بابا تو اس کو دیکھے گا, اللہ تجھے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. بالکل سادہ ماں باپ کو دیکھ, پھر جس طرح ان کی شان اور عظمت بڑھتی جائے گی, ہاں جی, وفوق کل ذی علم علیم, جب علم اور شان اللہ ان کو عطا فرمائے گا پھر ان کی شانیں تو اور اوپر چلی جائیں گی نا جی. تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے, ماں کو تو, باپ کو تو پیار سے دیکھ, محبت سے دیکھ, خدا کی قسم 10 مرتبہ دیکھے گا اللہ 10 حج کا ثواب تجھے عطا فرمائے گا, 100 مرتبہ دیکھے گا اللہ تجھے 100 حج کا ثواب دے دے گا. گھر بیٹھے ہوئے تجھے سارا کچھ مل رہا ہے,
اور ہم بھاگے پھر رہے ہیں باہر. اوے اللہ کے بندے پہلے گھر کو سیدھا کرو. ہم باہر بھاگے پھر رہے ہیں. یہ دیکھو میں نے آپ کو ابھی عرض کیا نا, اگر کوئی چاہے کسی کو اولاد ہو اور اولاد بھی بیٹا ہو ہے نہیں, تو پھر کیا کرے؟ من اراد ان یکون حمل زوجته ذکرا فلیدع یدہ علی بطنها ولیکن ان کان ذکرا فقد سمیتہ محمدا. اے اللہ اگر یہ جو پیٹ کے اندر حمل ہے یہ مذکر ہوا تو میں اس کا نام محمد رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا عطا فرمائے گا. اور کیا کہتے ہیں, آہا حضرت صاحب نام محمد کہاں پر اس کے جلوے دیکھو گے, کہاں کہاں اس کے جلوے دیکھو گے. علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ میں فرمایا وفی الشفاء ان للہ ملائکتا سیاحین فی الارض عبادتهم کل دار فیہا اسم محمد حراستہ. حضرت امام حلبی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے سیاحین ہیں. سیاحین پھرنے والے. اللہ حکم فرماتے چلو بھائی چلو پھرو شاباش. اچھا ان سیاحین فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے گھر کے اوپر ان فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے بھائی اس گھر کی حفاظت کرو, اس گھر کے اوپر تمہاری ڈیوٹی ہے. کون سا گھر؟ جس گھر کے اندر نام محمد والا کوئی شخص موجود ہو. آپ دیکھ لیں آج بھی بعض ایسے گھر ہوتے ہیں بھائی چوری سے محفوظ, ڈکیتی سے محفوظ, ان کے دروازے بھی کھلے رہتے ہیں لیکن وہ محفوظ ہیں کیونکہ اللہ کے حبیب نے کہا یہ نام محمد کا اکرام آج بھی ہے. اللہ آسمان سے فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے اس گھر میں نام محمد رکھنے ہے بھائی, نام محمد والا شخص ہے, اس گھر کا عزت کرو, احترام کرو. اچھا جی, امام مالک کہتے ہیں آپ فرمایا ما کان فی اہل بیت اسم محمد الا کثرت برکتہ. جس گھر میں کوئی بندہ نام محمد والا ہو اللہ اس گھر میں برکت زیادہ عطا فرماتا ہے. نام محمد کی لاج آج بھی اس طرح رکھی جا رہی ہے. حضرت صاحب خدا کی قسم میں کہتا ہوں صرف نام محمد کو آپ دیکھیں کون سا ایسا نام ہے جو اس نام سے زیادہ شان والا ہے. مخلوق میں کسی کا نہیں ہے, اس سے اونچا ہے تو صرف اللہ کا نام اونچا ہے بس. اگر اونچا ہے تو میرے رب کا نام اونچا ہے, میرے رب کے بعد اگر کسی کا نام ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی, کیا خوب بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. امام سعدی کہتے ہیں بلغ العلا بکمال. دنیا کہتی براق لے کے گیا, میں کہتا ہوں وہ اپنے کمال سے اوپر گئے. کشفت دجا بجمالہ, وہ کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کے چہرے انور سے وہ روشنیاں لے کے انوار لے کے سارا عالم ہی منور ہو گیا. حسنت جمیع خصالہ, جتنے بھی تجھے اچھی باتیں یاد ہیں نا جی, جو بھی اچھا عمل اور جو بھی اچھی خصلت ہے وہ ساری ملا کے اللہ نے محبوب میں رکھ دی. پھر کہتے ہیں جناب اس کے بعد ہم کیا کہیں, ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے. صلو علیہ وآلہ واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. آنکھ نے ایسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں. واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. یہ صحابی رسول کا عقیدہ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں صحابی رسول کہتے ہیں کہ جناب کسی مائی نے ایسا لال جنا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. ہر ایک عیب سے مبرہ, پاک, منزہ اگر کسی کو پیدا کیا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کأنک قد خلقت کما تشاء. یوں کہیں کہ جیسا میرا رب سنا میرا محبوب چاہتا تھا میں کیسے بنوں, اللہ اسی طرح بناتا چلا گیا. یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں جناب. حسن یوسف دم عیسیٰ بیضا داری آنچ خوب ہما دارن تو تنہا داری. سارے نبیوں کو کچھ عطا فرمایا ہے لیکن محبوب جب باری تیری آئی پھر سب کچھ عطا فرما دیا. آخری بات سنیں سامنے ذوی احترام, سیٹ جتنی بڑی ہوتی ہے نا جی پھر اس کے تقاضے بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں. سیٹ کے اوپر براجمان ہونے کے بعد اس کے تقاضے پورے نہ کرنے کی وجہ سے وہ سیٹ چھین لی جاتی. آپ کے ملک پاکستان کے اندر یہ جو خزانے کے وزیر ہیں یہ بدل گئے جناب, اس سے صحیح سنبھل نہیں رہا پروگرام, یہ چینج کر دو. یہ وزیر اعظم ہے جی, اس سے کام سنبھل نہیں رہا, اس کو چینج کر دو. بھائی چینج کرتے ہوئے انہوں نے ذرا سا بھی کوئی دیر لگائی, نظام نہیں صحیح سنبھال سکے, سیٹ سے اتار دیا. ہم بحیثیت امتی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. اگر ہم ذمہ داریاں پوری کریں گے تو ہم مسلمان کہلائیں گے. اگر جناب ہم ذمہ داریاں پوری نہیں کرنے والے, نماز کے قریب آپ نہ جائیں, قرآن کے قریب آپ نہ جائیں, ماں باپ کے احترام کے قریب آپ نہ جائیں, رزق حلال کی حصول کے لیے آپ قریب نہ جائیں. اب ایمان سے بتائیں پھر نام مسلمانوں والا رکھنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ میں لکھتا ہوں جی میں صدر پاکستان ہوں, مینوں کسی نے مننا ہے؟
میں وزیر اعظم پاکستان میں، مجھے ماننا کسی نے نہیں بھائی وہ سیٹ کے اہل لوگ، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ صدر پاکستان ہے، ان کے کام بتا دیتے ہیں کہ یہ اس اہل تھے، اس لیے اس سیٹ پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو جس سیٹ کا اہل تھا، میں کہتا ہوں مسجد کے ساتھ قریب دکان ہو، سامنے دکان ہو، بندہ نماز ہی نہ پڑھے اور کہے میرا نام محمد شریف ہے، تو رکھتا رہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، ہماری ذمہ داریاں ہیں، اگر ہم پوری کریں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، حلال کمائیں گے، بھائی مانی دھوکے فراڈ سے ہم بچیں گے، تو ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ۔ یہ نام محمد کی پھر تو ہم نے رکھی لاج، اگر نہیں ہے تو بابو ٹھیک ہے، جو مرضی نام رکھتے پھرو۔ میں نے کئی عیسائی ایسے مسلمان کیے جن کے نام مسلمانوں والے تھے، عیسائی نام اقبال نام تھا، سرفراز نام تھا، اب یہ مسلمانوں والے نام، لیکن تھے عیسائی، یعنی وہ لوگ غیر مسلمان کے، میں نام رکھنے سے فرق نہیں پڑے گا، ہاں کام مسلمانوں والے ہونے چاہیے۔ آج کے بعد ہم یہاں سے عہد کر کے اٹھتے ہیں، آج کے بعد ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم نماز انشاءاللہ پابندی سے پڑھیں گے، ہم کم از کم قرآن اتنا لازمی ہم پڑھنا سیکھ لیں گے آج کے بعد، جس سے نماز ہو جائے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔